بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ لاہور طالبہ زیادتی کیس میں مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں، ان کی بڑی اہم پریس کانفرنس نظر آئی ہمیں تھوڑی دیر پہلے ٹی وی سکرینز پر، اور کافی غصے میں بھی وہ نظر آئیں، اور جو روایتی ان کا طرز عمل ہوتا ہے گفتگو کا یا پریس کانفرنس کا، اس میں سے بالکل ہٹ کر ایک مختلف مریم نواز نظر آئیں جو عورتوں کی ترجمان نظر آ رہی تھی، اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں صرف سی ایم پنجاب نہیں ہوں، تمام عورتوں کی میں ترجمان بھی ہوں، اور میری حکومت میں یہ واقعہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا اس پہ میں آگے چل کر بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دوستو، جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے 48 گھنٹے کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ آگ لگتی ہے، تو میں کل اس پہ ولاگ کرتا ہوں اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے ایک ایسے ٹائم پہ جب شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ کسی اور طرف مجھے جاتا نظر آ رہا ہے، اور پھر جب پولیس کی تحقیقات سامنے آئیں تو آج مریم نواز صاحبہ نے بھی وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو متاثرہ بچی ہے اس کی والدہ سے ان کی بات ہوئی، اور اس کی والدہ بھی ڈپریس تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی والدہ کہہ رہی ہیں میری 5 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی ہونی ہے، یہ جو ذمہ داران ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچی تو ہاسپٹل میں داخل تھی، تمام ٹریک ریکارڈ موجود ہے، وہ چھت سے گری، سارا معاملہ، اور پھر وہ بچی جس نے ویڈیو بنائی سارے معاملے پہ وہ بھی ان کے ساتھ تھی، مانور غالباً اس کا نام ہے۔ اب کہانی کے ڈانڈے کہاں ملائے گئے؟ کہانی کے ڈانڈے براہ راست جو ملبہ پھینکا گیا ہے وہ پی ٹی آئی پہ پھینکا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ پھینکا گیا ہے، علی امین گنڈا پور کی حکومت پہ پھینکا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اور لیڈرشپ جو اس وقت اوورسیز میں موجود ہے، یعنی پاکستان سے باہر ہے، ان کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ کچھ ہینڈلز، کچھ ویب سائٹس، کچھ پیجز کی نشاندہی انہوں نے کی، اور وہ ثبوت بھی انہوں نے دکھائے کہ یہاں سے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں، ایڈٹ ہوئیں، اور یہ ایک پراپر جو پروپیگنڈا ہے اس کو یہاں سے لانچ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اور پنجاب پولیس ہم مل کر جو متاثرہ بچی ہے جس کے حوالے سے یہ سارا زیادتی کیس بنایا جا رہا ہے، سب کچھ اس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بچی ہمیں ملی نہیں ہے، اور جو گارڈ ہے اس کو حراست میں لے لیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے منسٹر فار ایجوکیشن جو ہے ان سے یہ کہا ہے، ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ پنجاب کالج کی جو رکنیت ہے اس کو معطل مت کریں۔ اور میاں عامر صاحب کے بھی حوالے سے انہوں نے ڈیفینیٹلی، ایک میاں عامر ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اور معتبر نام ہے، کاروباری آدمی ہے، اور اس حوالے سے کافی ساری ان کے لہجے میں تلخی بھی تھی، اور صحافیوں کو بھی انہوں نے تھوڑا سا لتاڑا۔ اب خیر آتے ہیں، یہ باتیں ساری باتیں یہ ضمناً ہیں اور ان کو کیا، لیکن جو اصل بات ہے، سارا جو مدعا جس کے گرد یہ پریس کانفرنس گھوم رہی ہے، اور جس مدعے کو لے کر اب اس کے اوپر بہت ساری بحث جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ ہونے والی ہے، ہمارا سوشل میڈیا تھوڑی دیر میں اس میں ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، ٹویٹس شروع ہو جائیں گے، ویلاگز آنا شروع ہو جائیں گے، پوڈ کاسٹ آنا شروع ہو جائیں گے، وہ ہے کہ اس واقعے کو پی ٹی آئی نے پلان کیا ہے۔ اس واقعے کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے۔ کے پی کے لوگوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ معصوم ہیں اور آپ کو انتشار کی سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرا یہاں اگر پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں تو پھر میرا بیرسٹر صاحب سے، علی امین گنڈا پور صاحب سے، عمر ایوب صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ان گھٹیا پلاننگز کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا یہ جو الزام لگایا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ احتجاج کی بار بار کال کے باوجود لوگ نہیں آئے، اس وجہ سے یہ واقعہ پلان کیا گیا تاکہ سیاسی طور پر ان کو اور ان کی حکومت کو بدنام کیا جا سکے، اور پھر ایک ایسے موقع پہ بدنام کیا جا سکے جب پوری دنیا کے اہم ترین ممالک کے سربراہان پاکستان میں موجود ہیں، اور اس میں انڈین جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ جے شنکر وہ بھی موجود ہیں، تو یہ ایک سینسیٹیو موقع پہ اس سب کو پلان کیا گیا۔ اب یہاں میرے چند سوالات ہیں جو سیاسی طور پر ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف اس سارے واقعے میں ملوث ہے تو اس کے شواہد کہاں ہیں؟ ان لوگوں کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز جو آپ نے شیئر کی، لیکن اتھینٹیسٹی،
اب اے بی سی کا اکاؤنٹ ہوگا تو اس کے پیچھے کیا پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے یا نون لیگ کے لوگ ہوں گے، اس سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، آپ نے ایک سیاسی مخالفت کا شاخسانہ اس واقعے کو قرار دیا، تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے گندی سیاست کا سب وہ آپ کی ایک وہ ہے، لیکن میں بطور ایک سیاست کے اور صحافت کے طالب علم کے یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے، کیا وہ واقعی اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گھٹیا ذہنیت کی ہے کہ انہیں ایک بچی کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ ہسپتال میں ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس سارے واقعے کو ترتیب دے دیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے گھروں میں جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں اپنی ماں بہن بیٹی نہیں موجود؟ اس سب کے پیچھے ابھی بھی جو سب سے جرأت مندانہ اقدام مجھے مریم نواز صاحبہ کا نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو بہت سیریس لیا ہے، بہت اچھے طریقے سے ٹیک اپ کیا ہے، اور جو متاثرہ فیملی جس کو بار بار شو کیا جا رہا ہے اس سے وہ رابطے میں رہی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بطور سی ایم ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اس طرح کے واقعات کو ہی ترتیب دے رہی ہے اور اس کی سیاست میں جو لوگ موجود ہیں وہ دے رہے ہیں، تو پھر ان کی کس چیز کی سیاست ہے؟ پھر کہاں کی سیاست ہے؟ پھر تو اسے سیاسی جماعت نہیں کہنا چاہیے، وہ تو پھر فاشسٹ جماعت ہوئی۔ پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو پھر بہت برے ہیں، وہ انسانی اقدار پہ پورا نہیں اتر رہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی اور واقعہ پلان کیوں نہیں کیا؟ یہ واقعہ کیا میں گزشتہ ولاگ میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جنسی زیادتی کے واقعات کو بنانا انتہائی آسان کام ہے، انتہائی آسان کام ہے۔ ایک عورت 4 گلیاں چھوڑ کے رہ رہی ہے اور ایک بندہ سڑک سے گزر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ بھی یہ درخواست دے سکتی ہے کہ وہ جو باہر سڑک سے گزر گیا ہے موٹر سائیکل نمبر 7275 والا، اس نے مجھے آنکھ ماری ہے، مجھے چھیڑا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک درخواست ہو سکتی ہے اور جنسی ہراسانی کے معاملے میں آ جائیں گے۔ پاکستان میں اصل میں ہراسانی کا جو لفظ ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہی واضح نہیں ہے، ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس کو واضح نہیں کرتا۔ پھر جب سائبر کرائم کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ سوشل میڈیا سے نہیں ہے، مسئلہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ سوشل میڈیا سے اگر پاکستان تحریک انصاف غائب ہو جائے تو پاکستان کا سوشل میڈیا بہت صاف ہے اور بہت اچھا ہے۔ یہ وہ واقعات تھی، یہ جو بات تھی جس میں مجھے صاف نظر آیا کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے جو شواہد اور جو معاملات سامنے رکھے ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن اس معاملے کو اس طرح لے کر ڈائریکٹ ایک سیاسی جماعت کو آپ ہٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پراپر آپ نے ثبوت رکھنے تھے، پراپر ثبوت رکھنے چاہیے تھے۔ جو چیزیں آپ لے کر آئے ہیں وہ بھی کافی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم چیز جو مجھے بہت اچھی اور پازیٹیو لگی، آپ نے کہا کہ ہم اس پہ قانون سازی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری حکومت میں وہ بل بنا لیا، بس پاس ہونا رہ گیا۔ تو ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ آپ یہ قانون بھی بنائیں پنجاب میں، کیونکہ پنجاب پولیس ان کاموں میں بہت تیز ہے، بہت زیادہ تیز ہے، اور آپ اپنے چچا جان کو بھی یہ مشورہ دیں کہ یہ جو ہراسانی کا لفظ ہے اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن کو کلیئر کیا جائے، پولیس کو پابند کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ پنجاب میں ایسے جھوٹے واقعات کی ریشو کیا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس واقعے کے پیچھے حقائق کیا ہیں، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہم نے دیکھے، مجھے یاد ہے جو سرگودا میں واقعہ ہوا تھا، ایک گارڈ نے جو ہے اپنے مینیجر کو یہ کہہ کے مار دیا کہ توہین قرآن کی ہے، اس نے نعوذ باللہ توہین اسلام کی ہے، جبکہ معاملہ کچھ اور نکلا تھا۔ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر جب اس کی امپلیمنٹیشن ہی درست نہیں ہے تو اس طرح کے واقعات بنانا، پولیس جو ہے اس کو پاکستان میں استعمال کرنا بہت آسان کام ہے۔ سو ایسے میں یہ کام کس نے کرنے ہیں، یہ چیزیں کس نے درست کرنی ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی بھی ہیں، وہ پولیس کو اپنے ٹول کے طور پر، اپنے ٹوائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ایک ادارے کو استعمال کریں گے تو پھر اس ادارے میں جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی من مرضی کریں گے، چاہے وہ افسران کی سطح پہ ہیں یا چاہے ملازمین کی سطح پہ ہیں۔ امپلیمنٹیشن اسی وقت ہوگی جب آپ کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو تب یہ معاملات درست ہوں گے۔ یہ واقعہ جو ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جس بچی کے نام پہ یہ سارا معاملہ رگڑا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے آسانی کرے، لیکن میرے جو سوشل میڈیا کے دانشور دوست ہیں جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ لگایا، اور پھر وہ شاعر ادیب جو بڑے پٹ رہے تھے، جو صحافی بہت پٹ رہے تھے، یہ بات مریم نواز صاحبہ نے بالکل درست کی ہے کہ گنوار اور ایک پڑھے لکھے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے
پڑھی لکھی جاہلیت کا ثبوت دیا ہے۔ کتنا آسان ہے کہ فوراً کسی کی عزت کو اٹھا کے تار تار کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے میاں عامر کو ڈی فیم کرنے کے، پنجاب کالج کو ڈی فیم کرنے کے کاروباری جو مخالفین ہیں ان کے بھی 100 طرح کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں جو ہے میاں عامر صاحب کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے، اس کے بعد بہت سارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کے آستین کے سانپ کہاں سے آپ کے اوپر وار کریں یہ کوئی نہیں جانتا۔ سو ایسے میں دعا گو ہوں سب کے لیے، پاکستان کے لیے، اس معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ لیکن یہ جو ایک اب اس سطحی سیاست کی لڑائی شروع ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی، اور اس طرح کے الزامات آنا شروع ہو گئے ہیں، میں اس پہ وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی لڑائیاں بڑے عروج پر ہوتی تھیں اور طرح طرح کے الزامات سامنے آتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے، کیونکہ یہ بولتے ہیں تو عوام سنتے ہیں اور عوام پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔